السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کیا جاتا ہے کہ عثمان صاحب کی سپاہیوں سارے منگولوں کو مار دیا اور عثمان صاحب نے اولوگان کو بھی پکڑ لیا ہے، اور اولوگان کو پکڑ کے وہ کہتے ہیں کہ آج تمہاری موت کا دن ہے اور آج تم یہاں سے بچ کے کہیں نہیں جا پاؤ گے۔ اولوگان بہت ہی بھرم سے بولتا ہے کہ عثمان تم مجھے نہیں مار سکتے، اگر تم نے مجھے مارا تو ہمارا پورا لشکر تمہارے اوپر دعویٰ مار دے گا۔ یہی بات سنتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بھی آ جائے پر تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ پھر ہمیں بالا خاتون کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس میم کے پاس گئی ہوتی ہے جس نے حلیمہ کی پرورش کی ہوتی ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے کہ بتاؤ حلیمہ کہاں ہے، تو پیچھے سے ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیہ بھی وہاں پہ آ گئی ہوتی ہے، اور صوفیہ کا جو کماندار ہے وہ کہتا ہے کہ صوفیہ آ رہی ہے۔ یہ بات سن کے جو ہے وہ علاء الدین جو ہے وہ اپنی تلوار پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اب صوفیہ کے ساتھ ہماری فائٹ ہوگی، بٹ جو ہے بالا خاتون اس میم کو کہتی ہے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ، نہیں تو صوفیہ تمہیں بھی مار دے گی۔ اس کو جو جانتا تھا صوفیہ نے ان سب کو مار دیا ہے، تو یہی بات سن کے وہ کہتی ہے کہ چلو۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ صوفیہ بھی آ چکی ہے بالا خاتون کے پاس، اور حلیمہ جو ہے وہ بالا خاتون جو ہے وہ اس میم کو لے کے باہر آتی ہیں۔ صوفیہ دیکھتی ہے کہ وہ باہر نکل رہے ہیں، وہ اپنا خنجر نکالتی ہے اور جو ہے وہ میم پہ نشانہ لگا کے اس کو مار دیتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں دکھایا جاتا ہے ان کو احسن خاتون کو جو کہ اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ اب عثمان ہم سے رشتہ داری جوڑے گا اور اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دے گا۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ عثمان صاحب نے اولوگان کو پکڑ لیا اور وہ اب اولوگان کو آواز دیتے ہیں۔ اولوگان کہتے ہیں کہ اب تم مجھے نہیں مارو گے عثمان۔ پھر عثمان صاحب اسے احسن خاتون کے پاس لے آتے ہیں، اور احسن خاتون جو ہے وہ عثمان کی ریڑھی سے جو ہے وہ خزانہ اتار رہی ہوتی ہے، تو پیچھے سے عثمان صاحب بھی آ جاتے ہیں اور اس کو دیکھ کے کہتے ہیں، وہ اس کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے اولوگان، تو عثمان صاحب اس کو کہتے ہیں اولوگان کو کہ دیکھ لو اولوگان دیکھ لو۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے بالا خاتون جو کہ اس میم کو لے کے جا رہی ہوتی ہیں باہر، اور پیچھے سے صوفیہ آتی ہے اور اس کو خنجر مار دیتی ہے پیچھے سے ہی پھینک کے۔ بالا خاتون بولتی ہے کہ علاء الدین کور کرو، تو وہ ان دونوں کو کور کر لیتے ہیں۔ پھر ہم عثمان صاحب کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اولوگان کہتا ہے کہ اس عورت کو دیکھ لو جو ہمارے قبیلے میں آئی اور ہمیں اولوگان سے بچانے کا ناٹک کرنے لگی۔ پھر عثمان صاحب کو اور اولوگان کو وہ سین یاد آتا ہے جب عثمان صاحب نے اسے پکڑا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ اولوگان کیا تمہیں یہ لگتا تھا کہ تم سونے کے پیچھے آ رہے ہو، پر اصل میں تم سونے کے پیچھے نہیں، میں تمہارے پیچھے آ رہا تھا، اور تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے اور احسن خاتون کے جو اس زمین پر بچھائے ہوئے جال ہیں انہیں میں کامیاب ہونے دوں گا؟ اس زمین کا سردار اعلیٰ میں ہوں اور حاکم بھی اس زمین کا میں ہوں۔ پھر عثمان صاحب اس کو سیدھا بٹھاتے ہیں اور اس کا گلا کاٹتے نہیں ہے، اس کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تمہاری آخری بار ہے۔ تو احسن خاتون سے کہتی ہے کہ عثمان صاحب تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم نے ایسا کیا تو ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ تمہارے اوپر دعویٰ بول دیں گے، اور یہ ہمارا ایک کماندار ہے، اگر تم نے ہمارے کماندار کو کچھ کیا تو تمہاری پوری سرزمین ہم جلا کے رکھ دیں گے۔ تو عثمان صاحب اس کی بات نہیں سنتے ہیں، زیادہ غور نہیں کرتے ہیں، اور اس کو سیدھا کر کے اس کی گردن پر اپنی تلوار رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اولوگان اب تمہارا وقت ختم ہوا، اب مرنے کے اقدار ہو۔ احسن خاتون سے کہتے ہیں کہ عثمان صاحب تم غلط کر رہے ہو۔ عثمان کہتا ہے میں ہرگز غلط نہیں کر رہا، اگر ہم مر بھی جائیں تو ہمارے بعد آنے والی نسلیں اس سرزمین کی حفاظت کریں گی۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ تمہارے بعد آنے والی جو بھی نسل ہوگی اگر وہ ہماری سرزمین پر آنکھ بھی اٹھائے گی تو اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ اور یہ بھی ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، ملتے ہیں نیو ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے سب بھائیوں کو اللہ حافظ۔ ہوتی ہے اناتولیا کی وادیوں میں جہاں کا ایک قبیلہ آباد ہے، ایک نوجوان ہے جو بچپن سے بہادری سیکھ رہا ہے، اس کا نام ہے عثمان، وہ ارتگرل غازی کا بیٹا ہے ایک ایسا باپ جو صرف تلوار نہیں، علم، عدل اور سچائی کا بھی علم بردار ہے۔ عثمان اس کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے، لیکن وہ صرف قبیلے کا سردار نہیں بننا چاہتا ہے، وہ ایک ایسی ریاست کا خواب دیکھتا ہے جو صدیوں تک قائم رہے، مگر اس خواب کی راہ میں ہیں دشمن، قبیلے کے اندر بھی اور باہر بھی۔ عثمان کو پہلی بار عشق ہوتا ہے بالا خاتون سے، لیکن سیاست اور دشمنی اس محبت کو بھی آزمائش میں ڈال دیتی ہے۔ ایک رات دشمن قبیلہ حملہ کرتا ہے، عثمان چند سپاہیوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور اپنی پہلی فتح حاصل کرتا ہے۔ یہ آغاز تھا ایک بہادر سردار کا، ایک مستقبل کے سلطان کا۔ حصہ 2، دشمنوں کے بیچ انٹینس ڈرم بیٹس۔ اب عثمان کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن قبیلے کے کچھ بزرگ ناراض ہیں۔
चचा दौनदार बेसाजिशें करता है, कहता है उस्मान अभी बच्चा है, उसे क़ियादत का क्या पता। उधर बाज़ंतीनी कुले ताकत पकड़ रहे हैं। किलादार, मंगूल सरदार और गुदार सरदार सब उस्मान के खिलाफ हैं। एक ही वक्त में अंदर से गुदारी और बाहर से जंग। उस्मान अल्लाह पर भरोसा रखकर हर चाल को नाकाम बनाता है, हर शिकस्त को जीत में बदलता है। एक जंग में उस्मान जख्मी हो जाता है, मगर वापस आकर दुश्मनों पर ऐसा वार करता है कि पूरा कबीला कहने लगता है यही हमारा असल सरदार है। हिस्सा 3, इश्क और जहाद, सॉफ्ट फ्लूट विथ पैशनेट टोन्स। उस्मान और बाला खातून की शादी हो जाती है। ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं, ये 2 ख्वाबों का मुलाप है। शेख अदिबाली उस्मान को रूहानी इल्म सिखाता है, कहता है बेटा रियासत सिर्फ तलवार से नहीं अदल से बनती है। उस्मान अब सिर्फ जंगजू नहीं, एक सोच का इल्म बरदार बन चुका है। वो छोटे किले फतह करता है, एक के बाद एक। इसके दुश्मन हैरान रह जाते हैं कि ये नौजवान सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं, रूहानी ताकत भी रखता है। लेकिन एक करीबी दोस्त की गुदारी उस्मान को अंदर से हिला देती है, मगर वो रखने वाला नहीं। हिस्सा 4, रियासत की बुनियाद, विक्ट्री म्यूजिक, हॉर्न्स एंड बैटल ड्रम्स। अब वक्त है आ गया है कि रियासत की बुनियाद रखी जाए। उस्मान दुश्मन किला कुलूचा हिसार पर फैसला कुन हमला करता है। एक अजीम जंग होती है। धुएं, तलवारों, नारों और तकबीरों की गूंज में उस्मान किला फतह कर लेता है। वो किला जहां से वो अपनी रियासत का आगाज करता है। वो ऐलान करता है आज से ये सिर्फ काई कबीला नहीं। फाइट जब मैंने उनकी देखी ना, दिल खुश हो गया कसम से। क्या फाइट की थी उन लोगों ने। पहली बार उस्मान के अर्तुरुल से नहीं, अर्तुरुल के बाबा से लेके अभी तक ऐसे मैंने नहीं देखी जैसे अभी देखी फाइट। उनकी फाइट है भाई, तारीफ के हकदार है उनकी फाइट, क्योंकि उनके पास तलवार ही नहीं थी। इसके पास तो अलाउद्दीन के पास तो फिर भी तलवार थी ना, उनके पास तलवार भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अलाउद्दीन और गोंजा दोनों को नेस्त नाबूद कर दिया। एक लात मारी, अलाउद्दीन उतर ही गया। गोंजा को एक दिया सही वाला, वो भी उधर ही गई। चलो वो तो लड़की थी, फिर भी अलाउद्दीन भी गया। इसका मतलब ये है कि अब जो मंगोल आए वो कोई